الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ جات بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علمدار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پر اسلام قبول کر کے مدت ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ ایک بندہ صالح ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہیں۔ ذوالقرنین کیوں کہلائے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین دو سنگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سنگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو قرن ختم ہو گئے تھے۔ 100 برس کا ایک قرن ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے دو گیسو تھے اس لیے ذوالقرنین کہلاتے ہیں، اور یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر دو سنگ بنے ہوئے تھے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھار تھا جو سنگ جیسا نظر آتا تھا، اور بعضوں نے یہ وجہ بتائی ہے چونکہ ان کے باپ اور ماں نجم الطرفین اور شریف زادہ تھے، اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی تھی۔ ان میں سے 2 مومنین تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان سلیم اور ذوالقرنین ہے، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اگر تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا نام اسم گرامی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ذوالقرنین کے 3 سفر۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید ہی سے ان تینوں سفروں کا حال تحریر کرتے ہیں جن کی روایت بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ پہلا سفر۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے، اس کا پانی بھی پی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسے نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اور اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور درائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کو کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ لوگ تو مشرف با ایمان ہوئے، کچھ آپ کی فوجوں کو ہاتھ مقتول ہو گئے۔ دوسرا سفر۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا وہاں ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے۔ یہ لوگ قوم منسک کہلاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تیگا کر دیا۔ تیسرا سفر۔ آپ نے شمال کی طرف جانب فرمایا،
یہاں کے صیادین دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں سے ساتھ اشاروں سے بامشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خون خوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ آدمی اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے ہیں۔ سید سکندری حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی، آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور اس کی ایذا رسانی سے بچائیے، اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی پیشکش بھی کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہاری مال کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دو پہاڑوں کے درمیان خوب بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور ان میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ لوگ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پگھلا دیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ سید سکندری کب ٹوٹے گی؟ حدیث شریف میں ہے، یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتے ہیں، اب چلو کل کو باقی کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا، اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمہ کا ثمر ہو کر دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانور اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس ان تہرین شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے، ترجمہ کنز ایمان، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے ہوں گے۔